يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صلوات حاضرین کے اور بانی مجالس تفسیر قرآن یعنی مرکزی تنظیم عزاداری کے تمام اراکین کے مرحومین کی مغفرت کے لیے اس شہر کے امام بارگاہوں مساجد اور جلوس اور عزاداری کی بنیاد رکھنے والے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى محمد مغفرت کے لیے صلوات سورہ مبارکہ حشر کی آیہ کریمہ ہے جس کا نشان 21 ہے اور اسی طرح سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 118 میں نے 2 آیتوں کو کچھ یاد کیا ہے آغاز کلام میں عنوان گفتگو تفسیر قرآن ہے اور یہ تقریباً 20 روزہ مختلف شخصیات سے استفادہ ہوگا اس اجتماع میں میں آج کی اپنی اس پہلی نشست میں یوں بات کو شروع کروں کہ ہم سب حاملان اور موالیان اور قاریان قرآن ہیں اللہ نے ہمیں یہ خاص اعزاز عطا کیا ہے کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نبی مکرم کا معجزہ ہے اور ہم امت مصطفیٰ ہیں اور پھر جن کا تعلق نبی سے خاندانی ہے اور فطری ہے اور آپ سے آپ کے نسل ہونے کا تعلق ہے تو ان کی ذمہ داری اور ان کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جس میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے
لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو آپ دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ یہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کون؟ اگر قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تصدی اور متصدی، تصدی یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا یا زمین کے اوپر ہو جاتا، دو معنی لکھے گئے ہیں اس کے، یعنی اگر اس پہ قرآن اترتا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کنکر کنکر ہو جاتا، یا یہ کہ زمین کے برابر ہو جاتا، یعنی یہ نظر ہی نہیں آتا کہ پہاڑ گیا کہاں، یعنی پہاڑ ایسا ہو جاتا کہ گویا یہاں پہاڑ تھا ہی نہیں، وجود ہی ختم ہو جاتا، آثار ہی نہیں رہتے پہاڑ کے، اگر ہم نے قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا۔ تلک الامثال نضربھا للناس، اور یہ ایک مثال ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے قائم کی ہے، لعلہم یتفکرون، اور شاید کہ اس مثال کے ذریعے سے وہ فکر کرنے لگیں، سوچنے لگیں، غور کرنے لگیں، تحقیق کرنے لگیں، اس کی گہرائی میں جانے لگیں۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، جب بات آ رہی ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا، اگر یہ قرآن ہم نے پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو یہ پہاڑ، وجود ہی اس کا پہاڑ کا ختم ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ اور یہ کیوں ایسا ہوتا؟ خشیتاً من اللہ، اللہ کی خشیت سے۔ دیکھیے، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خوف، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خشیت، دونوں میں مقابل سے ایک عکس عمل، ایک رد عمل کا اظہار پایا جاتا ہے۔ سامنے والے کو دیکھ کر ایک اظہار ہوتا ہے، ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک مظاہرہ ہوتا ہے، ایک خوف کی صورت میں اور ایک خشیت کی صورت میں۔ خوف میں احترام نہیں پایا جاتا، مگر خشیت میں احترام پایا جاتا ہے۔ صلوات علیہ کرے محمد و آلہ۔ مثلا سانپ سے ڈرنا خوف ہے، خشیت نہیں ہے، مگر باپ سے ڈرنا خوف نہیں ہے، خشیت ہے۔ اپنے والد سے ڈرنا یہ خشیت ہے، کیونکہ وہاں احترام پایا جاتا ہے، لیکن کسی جانور سے ڈرنا اس میں خشیت نہیں ہے، اس میں خوف ہے۔ دونوں میں ایک احتیاط کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ لرأیتہ، آپ دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ خوف خدا سے، خشیت خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے یا صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اور یہ مثال جو ہے وہ ہم نے لوگوں کے لیے دی ہے، مثال لوگوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مثال مومنوں کے لیے نہیں ہے، مثال لوگوں کے لیے ہے۔ ایسا قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ایک پورا ایک سمندر معرفت رکھتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کا ایک ایک لفظ معارف اور مفاہیم اور علوم اور عرفانیات کا ایک سمندر بن جاتا ہے۔ ایک صلوات اور ہدیہ کرے محمد و آلہ۔ لہٰذا یہاں ارشاد ہو رہا ہے، بھائی میرے بعض عزیز باہر نہ بیٹھیں، ان کو تو ان کو اندر بلائیے، راغب بھائی کو۔ ایک اور صلوات پڑھیں نبی اور علیہ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات، اس سے بہتر صلوات، عباس بھائی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجلس جب شروع ہو جائے گی تب احباب آئیں گے، تو میں بھی جان بوجھ کے ذرا اپنے کلمات کو لمبا کر رہا ہوں تاکہ احباب آ جائیں، اور پھر میں اپنے جو پیغامات ہیں ان کو شروع کروں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات، مگر احباب آ چکے ہیں، میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں۔ ایک اور بہتر صلوات،
پھر ایک مرتبہ آیت کو سنیں گے، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا علی جبل، پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ خشیت خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا یا صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ تلک الامثال نضربھا للناس، یہ وہ مثال ہے جو لوگوں کے لیے اللہ نے دی ہے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ مسلمان کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے، مسلمان کو، مومن کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، یہ قرآن کی اہمیت انسانوں کو بتائی جا رہی ہے، یعنی دعوت ہے کہ قرآن ایسا ہے کہ اگر تم نے مان لیا تو پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے، سمجھ لیا تو مومن ہو جاؤ گے۔ تو دعوت قرآن انسانوں کے لیے ہے، تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں آؤ ذرا قرآن کو دیکھو کہ کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے، ہم نے جس کے دل پر، جس کے قلب پر قرآن اتارا ہے اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ یعنی اگر پہاڑ پر قرآن اترے، میں کل بھی کیونکہ مجھے حاضر ہونا ہے تو ایک اس کا پہلو کل بیان ہوگا، یعنی اگر قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، قلب مصطفیٰ میں کتنی طاقت ہوگی کہ اس نے اس قرآن کو قبول کر لیا، اور سرکار کے وجود مبارک پر کوئی فرق نہیں پڑا، جیسے قرآن نبی کے اوپر اتر رہا ہے ایسے ہی فاطمہ نبی پر اتری ہے، ایسے ہی علی نبی پر اترے ہیں، ایسے ہی حسنین نبی پر اترے ہیں۔ نبی اس وجود مبارک کو کہا جاتا ہے جو سنگینیوں کو برداشت کرتا ہے، ان سنگینیوں میں ایک سنگینی قرآن مجید کی ہے۔ قرآن کے بارے میں اچھا اتفاق ہے، اور نقی بھائی نے تو مجھے آزاد رکھا تھا کہ میں کون سی تاریخیں، عباس بھائی نے، نقی بھائی نے، کہ کون سی تاریخوں میں میرے لیے ممکن ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے اچھا ہوا کہ آغاز میں ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، پہلے دنوں میں ہی حاضر ہوں۔ قرآن کے بارے میں ہم 3 عقیدوں کو رکھتے ہیں۔ ہمارا قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اثنا عشریوں کا، ہم حیدریوں کا، ہم مولائیوں کا، ہم اہل بیت کے موالیوں کا، ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا، ہم علی والوں کا قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہم علی والوں کا قرآن کے بارے میں 3 روشن عقیدے ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ قرآن کے بارے میں بتاؤ کیا تم مانتے ہو قرآن کو، تو یہ 3 باتیں ضرور کم سے کم بتاؤ گے، یہ 3 باتیں قرآن کے بارے میں ضرور ہر شیعہ کو بتانا ہوگی کہ یہ ہم جانتے ہیں قرآن کے بارے میں، یہ ہم سمجھتے ہیں قرآن کے بارے میں، یہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے قرآن کے بارے میں۔ سب سے پہلا یعنی قرآن اور تشیع کا عقیدہ، شیعہ اور قرآن۔ اگر ہم سے سوال ہو کہ شیعہ قرآن کو کیا مانتا ہے، تو پہلا جملہ یہ ہوگا کہ قرآن کلام اللہ ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ پہلا عقیدہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ میں آج کی مجلس میں اسی نقطے کے اوپر زیادہ رکوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا عقیدہ قرآن کے بارے میں ہم شیعوں کا یہ ہے کہ قرآن، پہلا کیا ہوا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا کیا ہوا؟ قرآن محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ یہ ہمارا دوسرا عقیدہ قرآن کے بارے میں۔ قرآن کس کے ساتھ جوڑیں گے ہم؟ قرآن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن بتایا کس نے ہے؟ قرآن پڑھ کر کس نے سنایا ہے؟ قرآن کی تفسیر کس نے بتائی ہے؟ قرآن ہے یہ کس نے بتایا ہے؟ قرآن ہے۔ اگر وہ چاہتے کہتے تھے میرا کلام ہے، ہم میں دم نہیں تھا کہ ہم قرآن کو نبی کا کلام نہ مانتے۔ وہ اگر اپنے کلام کو قرآن کہتے تھے تو بھی ہمیں ماننا پڑتا، وہ قرآن کو اپنا کلام کہتے تھے تو بھی ہمیں ماننا پڑتا، وہ اپنے کلام کو قرآن کہتے تھے تو بھی ہمیں ماننا پڑتا۔ یہ تو ان کی عصمت ہے کہ انہوں نے حدیث کو حدیث رکھا، قرآن کو قرآن رکھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اسی بھائی نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صل علی محمد وآلہ
عقیدہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا عقیدہ قرآن نبی مکرم پر نازل ہوا ہے اور نبی کا معجزہ ہے، یعنی قرآن کا جو تعلق ہے وہ نبی کے ساتھ ہے، قرآن کا جو عنوان ہے وہ نبی کے ساتھ ہے۔ قرآن کس کی شناخت ہے، قرآن کس کی پہچان ہے، قرآن کس سے متعلق ہے؟ انجیل حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے، قرآن کس سے متعلق ہے؟ جی قرآن نبی سے، سرکار دو جہاں سے وابستہ ہے۔ یہ ہمارا دوسرا عقیدہ۔ تیسرا عقیدہ قرآن کے بارے میں یہ کہ قرآن مکمل، کل کا کل، من اور ان، قرآن کل کا کل من اور ان محفوظ ہے، اس کا نہ کوئی واو کم ہو سکا ہے نہ کوئی من بڑھا ہے۔ قرآن کے بارے میں ہمارا تیسرا عقیدہ کہ قرآن کا کوئی ایک من بھی زیادہ نہیں ہے، جتنا قرآن نازل ہوا تھا وہ سب ہے۔ قرآن کا ایک واو بھی کم نہیں ہوا، جتنا نبی پہ اترا تھا وہ سب ہے۔ قرآن کے محفوظ ہونے کا عقیدہ، قرآن کے مامون ہونے کا عقیدہ، قرآن کے موجود ہونے کا عقیدہ، ہم اس بات کے عقیدے کے حامل، اس عقیدے کے حامل نہیں ہیں کہ 2 سورے زیادہ ہیں اور 4 سورے کم ہیں، جسے تحریف قرآن کہا جاتا ہے۔ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے کہ قرآن کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ قرآن جیسا تھا ایسا ہے۔ تو میں پھر دوہرا رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ قرآن نبی مکرم کا معجزہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ قرآن میں ایک حرف کا بھی نہ اضافہ ہے نہ ایک حرف کی کمی ہے۔ قرآن جیسا تھا ایسا ہے۔ قرآن تحریف سے محفوظ ہے۔ قرآن ہر ایک دشمن کے گزن سے محفوظ ہے۔ یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے۔ صلوات اور ایک ہدیہ کریں محمد والے۔ اب یہ 3 عنوان ہیں، ان تینوں عناوین کے اوپر 3 مختلف دورانی ہیں اور وقت چاہیے جس پہ کم سے کم کچھ بہتر گفتگو ہو سکے۔ لیکن آج کی جو پہلی گفتگو میرے حصے کی ہے اس میں میں کچھ دیر اسی پہ ٹھہروں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس عقیدے کے حامل ہیں۔ ویڈیو بن رہی ہے، دنیا سن لے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس اللہ کے کلام ہونے پر کوشش میں نے کی ہے کہ پہلے نقطے اور دوسرے نقطے کو جوڑ سکوں آپس میں، کہ اللہ کا کلام بھی ہے اور نبی کا معجزہ بھی ہے۔ جی اللہ کا کلام یہ نبی کا معجزہ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے ایک آیت یہی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ ہم نے پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیوں ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ خشیت خدا سے، اس لیے کہ پہاڑ میں دم نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکے، اور اللہ کے کلام کا مقابلہ تو نہیں ہوتا، وہ اللہ کا مقابلہ ہوتا۔ وہ جو جب پہاڑ قرآن کا مقابلہ کرتا تو وہ قرآن کا مقابلہ تو نہیں تھا، وہ اللہ کا مقابلہ تھا۔ تو پہاڑ میں دم ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کا مقابلہ کرے۔ یعنی اگر فرض کریں نقی بھائی میرے پاس کوئی پیغام بھیجے اور میں اس کو اگنور کر دوں، یوں کہوں کہ سامنے نقی بھائی خود آتے تو میں بات کرتا، تو میں نے اس کے آنے والے کی اور ان کے تحریر کی اور ان کے پیغام کی توہین کی ہے نا۔ جی ضروری تو نہیں ہے، یہ ان کی تحریر کو اگر میں لوٹا رہا ہوں تو گویا میں انہیں لوٹا رہا ہوں۔ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا اور پہاڑ اس کا مقابلہ کر جاتا تو گویا وہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے نا۔ اللہ کا مقابلہ کرنا تو پہاڑ کی طاقت میں نہیں ہے۔ کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو اللہ کے مقابل آ کے کھڑا ہو سکے؟ تو یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ کلام خدا ہے۔ بھائی جسے اللہ نے اپنا قلم بنایا ہو وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ کی۔ سرکار دو جہاں اللہ کا قلم ہے۔ قلم کا کام کیا ہے؟ میں بچوں اور جوانوں آپ سے تھوڑی توجہ زیادہ چاہوں گا۔ قلم کا کام ہے لکھنا۔ اللہ نے جس کے ذریعے ساری کائنات کو لکھا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہات بھرپور ہیں، میں اسے مجھے اطمینان ہو رہا ہے۔ اللہ نون والقلم وما یسطرون،
قسم ہے نون کی اور اس قلم کی جس سے سطریں لکھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو اس قلم سے لکھی گئی ہیں. وہ قلم کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ قلم کون ہے؟ یہ جو قلم میری جیب میں لگا ہوا ہے، یہ قلم اس قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے جس سے میں جھوٹ سچ سب لکھتا رہوں، جس سے میں کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف لکھتا رہوں، جس سے کبھی جو ہے وہ اچھا لکھا جائے اور کبھی برا لکھا ہے. قلم کی قسم اللہ کیوں کھائے گا؟ کوئی وجود ہے جو قلم الہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی وجود ہے جسے قلم پروردگار کہا گیا ہے، جسے حدیث میں عقل اول کہا گیا ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جسے نبی کی زبان میں نور مصطفیٰ کہا گیا ہے. اول ما توجہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا. پھر حدیث دیکھی اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا. یہ تضاد ہے، قلم پہلے بنا یا عقل پہلے بنی؟ ان دونوں حدیثوں کو ایک تیسری حدیث نے سمجھایا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا. تو جو نور مصطفیٰ ہے وہی قلم ہے، جو نور مصطفیٰ ہے وہی عقل ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. تو قلم پروردگار ہیں سرکار کی ذات. جو خود اللہ کا قلم ہو، جسے پڑھ پڑھ کر لوگ اہل قلم بن جائیں، جس کی حدیثوں کو سیکھ سیکھ کے لوگ دانشور کہلائیں، جس کے حدیثوں کو رٹ کر یاد کر کے لوگ محدث بن جائیں، لوگ فتوے دینے لگے اور مفتی اعظم بن جائیں، اس نبی نے کبھی قلم کو ہاتھ نہیں لگایا. عجیب ہے. جس کی وجہ سے علم ہے، علم کا عنوان انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جو شہر علم ہو اس نے کبھی قلم کیوں نہیں اٹھایا؟ جو مجسم علم ہو اس نے کبھی قلم کیوں نہیں چلایا؟ اس نے قلم اس لیے نہیں چلایا کہ اگر ایک مرتبہ بھی نبی کو کوئی لکھتے دیکھ لیتا تو لوگ کہتے قرآن انہوں نے لکھا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے. کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو انہوں نے لکھا ہے اور کہہ دیا کہ اللہ کا کلام ہے. یہ کلام اللہ ہے. میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں. یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اسے ثابت کیا ہے رسول اللہ نے. اللہ کا کلام. جی آگے آیت ارشاد فرماتی ہے. آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اے میرے حبیب اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ کے پاس پناہ لینے آ جائے تو آپ اسے پناہ دے دیں. رحمت للعالمین، جس کا کام ہی پناہ دینا ہے، جس کا کام ہی لوگوں کو آغوش میں لینا ہے. اور خاص طور پر جب مشرکوں کو آغوش میں لینے کا اللہ حکم دے رہا ہے، میرے مصطفیٰ مشرک کوئی آ جائے، کوئی ایک بھی مشرک آ جائے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے گا. تو جب مشرکوں کو مصطفیٰ پناہ دیتے ہو تو اپنے امت کے گناہ گاروں کو پناہ نہیں دیتے. بھئی گناہوں کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر مشرکوں میں سے کوئی اگر آ جائے استجارکا، آپ سے پناہ مانگنے کہ مجھے بچا لیجئے، مجھے پناہ دیجئے، مجھے اپنی آغوش میں لے لیجئے، فاجر ہو، اسے آپ پناہ دیجئے. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس کلام خدا کو سنیں. پناہ دیں، آغوش میں لیں، کلام خدا سنانے کے لیے، یعنی اللہ کا کلام قرآن سنائے اسے. جب وہ مشرک آ جائے، کام سنانا ہے. اس کلام کا معجزہ یہ ہے کہ وہ خود بخود اثر کرے گا.
سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. آپ کے پاس آئے گا اور آپ کا کام یہ ہے کہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، آپ اسے کلام خدا سنائیں. بس یہ سورہ مبارکہ توبہ کی 6 آیت ہے. آپ اسے کلام خدا سنائیں، اللہ کا کلام سنائیں. جیسے ہی اس کے کان میں اللہ کے کلام کی آواز جائے گی، خود بخود وہ اپنے آپ کو مسلمان مانے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لب و لہجے کی ایک حدیث میں آپ کو عطیہ کر رہا ہوں. جیسے قرآن میں اللہ نے نبی سے کہا ہے نا کہ آپ کے پاس اگر کوئی مشرک آ جائے تو اسے کلام اللہ سنائیں. جب کلام اللہ سنائیں گے تو خود بخود وہ تسلیم ہو جائے گا. میرے مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں تک ہم اہل بیت کے کمالات پہنچاؤ، لوگ خود بخود ہماری اتباع کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے اللہ کا کلام سنانے سے خود بخود کلام کا اثر ہوگا، ایسے ہی اہل کمالات سنانے سے خود بخود لوگوں کے ذہن و دل پر، دماغ پر اہل بیت کا اثر ہونے لگے گا. جی آج سمجھ لو میرے بچوں، کیوں روکا جاتا ہے؟ یہ اذان کیوں بری لگتی ہے؟ یہ مولا حسین کا نام کیوں برا لگتا ہے؟ یہ اہل بیت کا تذکرہ کیوں لوگوں کے چہروں سے نقابیں اتارتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اثر کرتا ہے، اور جو لوگ شرارتی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ اثر کرے، وہ روکنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آواز کسی کے کان میں چلی گئی جنہیں ہم نے اپنی دکان پہ روکا ہوا ہے، ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، تو پھر ہمارا کہاں رہے گا؟ ہم کہاں رہیں گے؟ ہمارا سودا کب بکے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اہل بیت کا تو سودا ہے ہی ایسا جس کے عوض میں کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. اس کے بدلے میں تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو کچھ پیسہ مانگا ہی نہیں جاتا. یہ مادی دنیا کا تو سودا ہے ہی نہیں. تو یہ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ تم بس سناؤ، تمہارا کام ہے. لہٰذا تاریخ کہتی ہے جب نبی مکرم نے اعلان نبوت کیا اور آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو لوگ چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، اور صرف ایک مرتبہ قرآن سننے کی ضرورت پڑتی تھی، دوسرے دن کلمہ پڑھنے آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ سنتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حتیٰ جب خبر پھیلنے لگی مشرکوں میں کہ لوگ مشرک چھپ چھپ کے قرآن سنتے ہیں نبی کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر، تو آپس میں سب نے طے کیا خبردار، تحریک چلاؤ، لوگوں کو روکو کہ کوئی قرآن سننے نہ جائے. اور جب بہت بڑی تعداد میں سب نے عہد کر لیا کہ کوئی قرآن سننے نہیں جائے گا، جو سننے جائے گا اس کے ساتھ یہ جرمانہ لگایا جائے گا، تو آدھی رات میں 2 لوگ آپس میں ٹکرائے اندھیرے میں، اور دونوں نے کان میں روئی ڈالی ہوئی تھی، اور دونوں وہی تھے جو طے کر آ چکے تھے کہ ہمیں قرآن سننا نہیں ہے، اور دونوں کھڑے ہوئے قرآن سن رہے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز، قرآن دل و دماغ پہ اثر کرنے والا ہے. لہذا واحد کلام ہے جو نظم بھی نہیں ہے اور نثر بھی نہیں ہے. جی شاعر حضرات بھی تشریف فرما، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، اہل قلم سنیں گے میری بات کو، سن رہے ہیں میری بات کو. کلام کی 2 ہی قسمیں تو ہیں، کلام یا نظم ہے یا نثر ہے. تیسری قسم کہاں ہے؟ کلام میں جو ابھی بول رہا ہوں یہ نثر میں بول رہا ہوں. کوئی شعر سنا دوں گا وہ نظم ہو جائے گا، اس کے علاوہ تیسری قسم کوئی نہیں ہے. قرآن معجزہ ہے، اس پر ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن نہ نظم ہے نہ نثر ہے اور کلام ہے. کلام یا نظم ہے یا نثر ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. تو قرآن نظم کی الجھنوں سے بھی بالا تر ہے، اور قرآن نثر کی پابندیوں سے بھی بالا تر ہے. نہ قرآن نثر کی الجھنوں میں آتا ہے، نہ نظم کی الجھنوں میں آتا ہے. جو سارے کلاموں سے بالا تر ہو اسے کلام اللہ کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی نظم میں دیکھیے قافیہ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، مخصوص اوزان ہے نا نظم کے. اس سے ہٹ کر کوئی اگر نظم کہے گا تو لوگ کہیں گے بحر سے باہر ہے.
بحر سے خارج ہے. بحر کس نے بنائی ہے؟ وہ عرب شاعروں نے، فارسی شاعروں نے، پھر اردو شاعروں نے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ اردو زبان شاعروں کے ہاں کچھ بحریں مختلف ہیں، عرب شاعروں کے ہاں اور اردو زبان شاعروں کے ہاں بحریں مشترک بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. یعنی جتنی عرب میں بحریں ہیں وہ سب اردو میں ہیں، لیکن جتنی اردو میں ہیں وہ سب عربی میں نہیں ہیں. متوجہ ہے میں نے کیا کہا؟ یعنی اردو زبان شاعروں کے ہاں بحریں زیادہ ہیں. عرب زبان شاعروں کی ساری بحریں جتنی ہیں، جتنی بھی طرزیں ہیں، آپ سادہ زبان میں کہیں جتنی طرزیں ہیں، کلام کہنے کے میٹر ہیں، آج کا جوان کہتا ہے میٹر، نظم کہنے کا جو پیمانہ ہے، شعر کہنے کا جو پیمانہ ہے، وہ عرب، فارسی زبان اور زبانوں والے بھی، انگریزی میں بھی ایسے ہی باقاعدہ بحریں ہیں. اس کی ایک پیمانہ ہے اس کا کہ اتنے حروف کا ہوگا، اس ردھم سے ہوگا. وہ اردو زبان میں بھی ہے. مگر اس سے ہٹ کے چاہے وہ عربی کی ہو، اردو کی ہو، فارسی زبان کی بحر ہو، اس سے ہٹ کر اگر کوئی کہے گا تو کہیں گے بحر سے خارج ہے، یہ کلام بحر سے خارج ہے. شاعر حضرات پکڑ لیتے ہیں فوراً، جو باقاعدہ شاعر ہوتے ہیں، الحمدللہ ہیں ابھی بہت سے جی، تو وہ پکڑ لیتے ہیں، ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو ایک باقاعدہ اس کا پھر قافیہ بھی ہے، پھر اس کی ردیف بھی ہے، ایک مخصوص وزن ہے اس کے، اس میں کلام کہا جائے گا. نثر کے بھی اپنے تقاضے ہیں کہ کس انداز سے جملے کہے جائیں گے. خدا کا کلام، اللہ کا کلام قرآن اور علی کا کلام نہج البلاغہ، یہ دو ایسے کلام ہیں جو نظم کی الجھنوں سے بھی آزاد ہیں اور نثر کی پابندیوں سے بھی آزاد ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ تابحال تازہ نظر آتے ہیں، تابحال تازہ نظر آتے ہیں، کیونکہ نظم کی جو پیمانے ہیں وہ کتنے سو سال پہلے ہیں، بعد میں بڑھ گئے اور بڑھ جائیں گے، کچھ کم ہو جائیں گے. اگر قرآن نظم میں ہوتا، توجہ، تو کہا جاتا کہ فلاں بحر میں جو قرآن کی ایک کا سورہ ہے وہ بحر تو اب متروک ہو گئی ہے. قرآن کے بارے میں ایک لفظ متروک ہونا بھی اللہ کو پسند نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی متوجہ ہو گئے میری بات کہ اگر قرآن نظم میں ہوتا تو یہ الجھنیں ہوتی، نثر میں ہوتا تو یہ الجھن ہوتی کہ صاحب یہ الفاظ آج نہیں بولے جاتے، یہ لفظ تو بہت پہلے بولا جاتا ہے، اور یہ تو لکھنؤ والے بولتے ہیں، اور یہ تو دہلی والے نہیں بولتے، اور یہ تو آگرہ والے بولتے ہیں، اور یہ تو راجستھان والے نہیں بولتے ہیں، اور عرب کے اندر یہ بصرے والے بولتے ہیں، یہ تو کوفے والے نہیں بولتے ہیں، اور یہ تو کوفے والے بولتے ہیں، یہ تو مکے والے نہیں بولتے ہیں. تو اللہ نے نثر کی الجھنوں سے بھی نکال دیا، نظم کی الجھنوں سے بھی نکال دیا. ایک کلام کو نظم کہتے ہیں، ایک کلام کو نثر کہتے ہیں، اور ایک کلام کو قرآن کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مختصر کر دو، تھکو نہیں. اس بچے کو تو سارا شہر جانتا ہے، میرے ساتھ نہیں آیا یہ. ایک سلوات پڑھیں محمد. ایک اور سلوات. میں اپنے مضمون پہ کچھ دیر کے لیے رکنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نظم بھی نہیں ہے اور قرآن نثر بھی نہیں ہے. نظم کی چند صفات میں ایک اس کا موزون ہونا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا، وزن ہونا ہے، اس کے خاص وزن ہے. ایک مقفع ہونا ہے، قافیہ ہونا چاہیے اس میں جی. کہیں کہیں مردف بھی ہوتا ہے جی، ردیف کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اچھا، مخیل ہونا چاہیے، اس میں خیال کوئی ہونا چاہیے. کہتے بھائی کیا خوب خیال لے کر آیا شاعر دیکھو کتنا ایک نیا خیال لے کر آیا. کلام کو مخیل ہونا چاہیے، خیال کوئی اس کے اندر ہو، کوئی نئی بات ہو، کوئی بات تو ہو جی. سیدھے پھر نثر ہی کیوں نہیں کہہ دیا، یہ نظم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو خیال ہونا چاہیے. اور خیال اتنا گہرا ہونا چاہیے اور اتنا سجا ہوا ہونا چاہیے کہ وہ حقیقت لگنے لگے، وہ سچ لگنے لگے. اس انداز سے ہونا چاہیے. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ شاعر جو کہہ رہا ہے اور جو ہے وہ ایک بات ہے یا نہیں ہے، کچھ اور، یہ کہہ کچھ اور رہے ہیں. تو کچھ اور ہوتا ہے اور بیان کچھ اور کیا جاتا ہے. لہٰذا شعر کے بارے میں ایک تعریف کی ہے عرب شاعر نے کہ احسن الشعراء من کذبہ، بہترین شاعر وہ ہے جو جھوٹ اچھا بولتا ہو.
اچھا میں مثال دے رہا ہوں، یعنی شاعر حضرات توے جیسے کالے کو چاند بول دیتے ہیں اور چاند جیسے چہرے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے. کیا کہیں گے اس کو آپ؟ مثلا سعدی شیرازی دو مصروں میں دیکھیے آپ، جھوٹ دیکھیے، البتہ یہ یاد رہے یہ جھوٹ شرعی جھوٹ نہیں ہے، یہ شرعی تقاضوں والا جھوٹ نہیں ہے جس گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے. یہ والا جو جھوٹ ہے اسے مبالغہ کہتے ہیں، جو نثر میں حرام ہے نظم میں جائز ہے. یہ نثر میں بولیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا اور نظم میں بولیں گے تو حلال ہو جائے گا، کیونکہ نظم کا تقاضا ہی خیال ہے. خیال جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی شعر اچھا ہوگا، اور گہرا خیال، بس خیال گہرا ہو چاہے وہ حق ہے یا سچ ہے یا نہیں ہے. مثلا سعدی شیرازی فارسی میں دو مصرے کہتے ہیں، یا رب چے چشم ایست محبت کے من ازان، یا اللہ محبت کیسا چشمہ ہے کہ میں نے اس سے، یا رب چے چشم ایست محبت کے من ازان، یہ قطرے آب خوردم و دریا گریستم، میں نے ایک قطرہ محبت کے چشمے سے پانی پیا اور دریا دریا آنسو بہائے. کتنا اچھا جھوٹ ہے جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے. کہاں محبت کا چشمہ ہوتا ہے، کہاں محبت کے چشمے سے کوئی ایک قطرہ پانی کا پیتا ہے، اور کہاں آنسوؤں سے کوئی دریا بھی بہہ سکتا ہے. لیکن شعر کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمیں کہ محبت ایک چشمہ ہے جس سے میں نے ایک قطرہ پی کر دریا دریا آنسو بہائے. تو شعر کے اندر مبالغہ آرائی ہو، حقیقت، بھائی شعر ہے، بھائی شعر ہے. بعض اوقات کلام کہہ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ غزل کے اندر جب خوب داد مل رہی ہوتی ہے تو کوئی برابر والا کہہ یار یہ کیا کہہ دیا بھائی، یہ کیا کہہ دیا، کہ بھائی شعر ہے. تو شعر ہے یعنی شعر ہے، یعنی خیال ہے، مبالغہ آرائی ہے. اب اگر قرآن شعر ہوتا تو کوئی ایک بھی کہتا نا کہ شعر ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہے. جو حق ہے وہی بیان کیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کوئی کہہ کر بتائے کہ خیال ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کلام ہے، حقیقت ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے کہ اس کی یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو کلام خدا تمام تر کلاموں پر غالب کلام. ایک زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت. اللہ آج کے عالم کو، آج کے زمانے کو زمانہ جاہلیت سے محفوظ رکھے. اس زمانے میں لوگ یہ بات ہی شعر و شاعری میں کیا کرتے تھے، یعنی پورے کلام، پورے خط لکھے جاتے تھے نظم میں. یعنی خط لکھا جاتا تھا نظم کی صورت میں، نظم سے خط لکھتے تھے. جواب بھی آتا تھا نظم کی صورت میں. یہ آپس میں مکالمات کرتے تھے تو نظم میں مکالمات کرتے تھے. ایک شعر کہہ کر بات کی، اب وہ جواب دے گا شعر کی صورت میں، اور یہ سمجھ جائے گا کہ مجھے جواب کیا ملا ہے. اور لوگ بھی سن کے سمجھ لیتے تھے کہ یہ انہوں نے بات کی ہے، یہ انہوں نے جواب دیا ہے. مگر شعری گفتگو کیا کرتے تھے، شعری گفتگو. اب ایسا ماحول جہاں ہر بندہ شاعر ہو، فرض کیجئے اسی مجلس کو لے لیجیے کہ اگر اس کے اندر 200 لوگ تشریف فرمائیں، اگر 200 کے 200 شاعر ہوں تو کیا ماحول ہوگا، ذرا سوچئے تو صحیح. مثلا وہ دور. اب ان سب میں جو بڑے ہر ایک شاعر، بچہ شاعر، اس زمانے میں شعر و شاعری غالب تھی. ان میں جو بڑا شاعر ہوتا تھا اس کا کلام سال بھر محنت کے بعد وہ لکھتا تھا. اور بازار عکاظ میں، مکے میں جو عالمی منڈی لگتی تھی، ایکسپو سینٹر لگتا تھا، نمائش گاہ لگتی تھی، پوری دنیا کے تاجر اپنے اجناس کو، اپنے مال و متاع کو بیچنے کے لیے، کاروبار کے لیے مکے کے باہر ایک جگہ پر ایک بڑے میدان کے اندر مارکیٹ لگتی تھی. پوری دنیا کے تاجر آتے تھے. بات مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہو، اس وقت کے عالم میں زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے. تو اس بازار کا نام تھا بازار عکاظ. وہ سال میں ایک دفعہ لگتا تھا. اور صاحب مصر کے تاجر آ رہے ہیں، اور یمن کے تاجر آ رہے ہیں، اور عرب کے تاجر آ رہے ہیں، اور یمن کے اور عجم کے تاجر آ رہے ہیں، اور ہندوستان سے تاجر جاتے تھے، اور ایران سے تاجر جاتے تھے، افغانستان سے تاجر جاتے تھے. پوری دنیا کے تاجر وہاں عالمی منڈی میں جاتے تھے جسے بازار عکاظ کہتے تھے. اس میں روزانہ محفل شعر بھی سجتی تھی، اور پوری دنیا کے، عرب دنیا کے جو بڑے شاعر ہوتے تھے ان کا تعین ہوتا تھا کہ اس سال کا بڑا شاعر کون ہے.
اس سال کا سب سے بڑا کلام، سب سے گہرا کلام، سب سے اونچا کلام کون کہہ کے لایا ہے؟ ان میں سے 7 کا انتخاب ہوتا تھا، 7 شاعروں کا۔ ان 7 شاعروں کے کلام کو منتخب کرنے کے بعد خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دیا جاتا تھا، اور پوری دنیا کا عرب شاعر جانتا تھا، مانتا تھا، آ کے دیکھتا تھا کہ اس سال کا شاعر کون ہے۔ یہ 7 شاعر، معلقات سبع، تاریخ کا بڑا منفرد باب ہے۔ معلقہ لڑکے کو کہتے ہیں، تعلیق، معلقہ، معلق ہو گیا بھائی، ہوا میں معلق ہو گیا۔ معلقات 7 معلقہ، 7 لٹکے ہوئے کلام، یہ تاریخ کا ایک باقاعدہ باب ہے۔ ایسا مدتوں سے ہوتا آ رہا تھا، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، نبی نے اعلان نبوت کر دیا، لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے، اور اب اتفاق سے ہر سال کی طرح پھر بازار عکاظ لگایا گیا۔ بازار عکاظ میں پھر وہ 7 شاعروں کے کلام لگائے گئے، جن میں ہمیشہ ایک شاعر ایسا تھا، شاہ، شین عین شین ہے، شاہ، ایک شاعر ایسا تھا جس کا کلام ہر سال لگایا جاتا تھا، اور شاعر بدلتے رہتے تھے کہ اس سال یہ 2 شاعر، اس سال وہ 3 شاعر، لیکن ایک شاعر اتنا بڑا استاد شاعر تھا جس کا کلام ہر سال لگایا جاتا تھا۔ توجہ تھک تو نہیں رہے؟ اس کا نام تھا شاہ، بڑا شاعر، استاد شاعر۔ تو اس سال کے جب قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا اور نبی نے اعلان نبوت فرما دیا، قرآن نازل ہو رہا ہے، پھر وہی بازار عکاظ لگا، پھر وہی 7 شاعروں کے، اس میں شاہ کا کلام بھی لگایا گیا۔ جب 7 کلام لگ گئے تو سرکار نے فرمایا اپنے صحابی محترم سے کہ یہ سورہ لے جا کر ان کلاموں کے درمیان میں لٹکا دو۔ جی میں سورہ بھی بتاؤں گا کہ کون سا سورہ ہے۔ جی اگر 281 آیتوں والا سورہ لٹکاتے تو کہتے صاحب اتنا لمبا کون پڑھے گا۔ مثال 118 آیتوں والا سورہ لٹکاتے تو پھر کچھ اور کہتے۔ نبی نے بھی قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ، 3 آیتوں والا سورہ، مختصر ترین سورہ ایک صحابی محترم کو دیا کہ جا کے لٹکا دو۔ ان 7 کلاموں کے ساتھ جب وہ 8واں کلام لٹکایا گیا تو شور مچنے لگا کہ ایک کلام اور بھی آیا ہے، یہ تو 7 ہی ہوتے ہی 8واں بھی آیا ہے۔ کہا اتارو، کہا اتارو نہیں، جا کے دیکھو تو صحیح، وہ 7 کلام اس کے آگے شرما رہے ہیں۔ ہاں میں ابھی پورا واقعہ سناتا ہوں، سلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ وہ 7 کلام اس ایک کلام کے سامنے شرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو سنیں گے آپ، وہ سارے شاعر باہر نکل کر آئے اپنے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور شاہ جو بڑا شاعر تھا، استاد الشعراء تھا، وہ بھی باہر نکل کر آیا، اور اس نے سارے کلاموں کے ساتھ جب اس سورے کو دیکھا تو کہنے لگا صرف اسے لٹکے رہنے دو، سب کو اتار دو۔ اور وہ سورہ تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جس میں کلام کی گہرائی بھی سورہ کوثر ہے، حقیقت بھی فاطمہ زہرا۔ صلوات اس نے کہا سارے کلام اتار دو، اب اس کلام کے بعد کوئی اور کلام یہاں نہیں لٹکایا جائے گا۔ لوگوں نے کہا یہ کلام کس کا ہے؟ کہا میں آج بتاتا ہوں یہ کلام کے، ما ھذا کلام البشر، کسی بشر میں دم نہیں ہے جو ایسا کلام کہتا۔ اور اس ایک کلام کی وجہ سے، سورہ کوثر کی وجہ سے وہ شاہ مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا یہ لایا کون ہے؟ کہا یہ وہی جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، ان پہ یہ سورہ نازل ہوا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے اللہ نے ان پہ نازل کیا ہے، کوئی غیب میں ہے جو یہ قرآن اور یہ کلام نازل کر رہا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ تو کہا کہ میں اس سورے کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سورہ کوثر نے 3 آیتوں کے سورے نے اسے مسلمان کر دیا۔ نبی کی رحلت ہو گئی، بہت مدت گزر گئی، دور آیا، پہلا دور نبی کے بعد جو حکومت کا پہلا دور تھا وہ گزر گیا، دوسرا دور آیا، دوسرے دور کی بڑی شخصیت نے شاہ کو خط لکھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرے دور کی بڑی شخصیت نے شاہ کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ زمانہ جاہلیت کے آپ کے اشعار یاد آتے ہیں، کوئی نیا کلام کہا ہو تو بھیج دیں۔ تو شاہ نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دیا اور کہا جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے کلام کہنے ہی چھوڑ دیا۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہ کلام اللہ کا کلام، قرآن نے 4 مرحلوں میں چیلنج کیا ہے اپنے مخالفوں کو۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، 2 باتوں پر اطمینان کے ساتھ ڈٹے رہو، جمے رہو، گڑے رہو، دنیا فرار کرے مگر تم میدان نہ چھوڑنا، ایک قرآن اور ایک علی۔ 2 موضوعات پر اکیلے بھی کھڑے ہونا تو سمجھنا لشکر ساتھ کھڑا ہے۔ ایک قرآن اپنی دلیل بنا لو اور ایک مولا علی کے فضائل۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ 2 ایسے موضوعات ہیں، یہ 2 ایسے عنوانات ہیں جو ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے قرآن والوں کو، سکون دل نصیب ہوتا ہے علی والوں کو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی ہمارے پاس جتنی بڑی طاقت ہے دنیا سوچ نہیں سکتی۔ قرآن نے 4 مرحلوں میں تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے قرآن مخالفوں کو۔ قرآن مخالفوں کو، آپ مضبوط لوگ ہیں اس لیے آپ پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے تاکہ آپ کو اس کے ذریعے کمزور کیا جائے، اور وہ تہمت یہ ہے کہ شیعہ تحریف کا قائل ہے، شیعہ تحریف قرآن کا قائل ہے۔ شیعہ کہتا ہے وہ قرآن نہیں ہے جو یہ قرآن ہے، وہ قرآن اور تھا اور یہ قرآن اور ہے۔ معاذ اللہ، شیعہ یہ نہیں کہتا، شیعہ کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ علمی بحث ہے۔ کچھ احادیث اگر اہل تشیع کے ہاں موجود ہیں تو ہم ان کے ضعف سند کے بھی قائل ہیں، ان حدیثوں کے سند کے ضعیف ہونے کے بھی قائل ہیں، اور وہی حدیثیں اور کچھ ان سے ہٹ کر حدیثیں ہمارے بھائیوں کے بھی موجود ہیں اور وہ بھی ضعف سند کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، آئی ضرور ہے مگر اس حدیث کے جو پیمانے ہیں، جو پرکھنے کا جو ترازو ہے، جو اس کے سنگین ہونے کا اور اس کے صحیح ہونے کا اور اس کے متواتر ہونے کا جو پیمانہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، یہ پورا نہیں اتر رہی، لہٰذا ہم اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے، ضعیف حدیث ہے، موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، جعلی حدیث ہے، اعتبار نہیں ہے اس کا۔ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور میں بہرحال غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں، میں اس بحث میں آج مبتلا نہیں ہو رہا، اس کی بہت زیادہ شقیں ہیں، اس کے گوشے ہیں، اس پہ بحث ہے، اس کی تقسیمات ہیں اس بحث کی، جسے تحریف قرآن کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ حاصل کلام یہ 2 گھنٹے کے خطاب اور ایک خمسہ اور عشرہ پڑھنے کے بعد بھی آخر میں جو جملہ کہوں گا میں وہ پہلے کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، مگر شیعوں کے اوپر یہ تہمت لگا کر شیعوں کو کمزور کرنے کی ایک ناکام سازش ایک مدت سے چلی آ رہی ہے۔ الحمدللہ آج یہ الجھن بہت حد تک دور ہے، لیکن اب بھی کبھی کبھی کونے خدرے سے کسی کونے سے آواز آ جاتی ہے کہ شیعہ تو وہ قرآن ہی نہیں مانتے، شیعوں کا تو 40 پاروں کا قرآن ہے، شیعوں کا تو قرآن ہی کچھ اور ہے، شیعہ تو آیات کے تو ہرگز ایسا نہیں ہے، ہمارا قرآن وہ 40 پاروں کا قرآن، وہ تحریف قرآن کہ ہم قائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک اشارہ کیا ہے تاکہ یہ گوشہ رہے ذہن میں کہ کوئی بات ہے، کچھ ہوا ہے، کوئی باتیں ہوئی ہیں، کچھ لکھا گیا ہے، کچھ بولا گیا ہے، تو وہ جو کچھ ہمارے ہاں بولا گیا ہے وہ ہم سے زیادہ آپ کے ہاں بولا گیا ہے، تو نہ وہ ہم تو نہیں کہتے یہ بات۔ کسی شیعہ سے سنا کہ آج تک کسی شیعہ بچے نے کہا ہو کہ غیر شیعوں کے ہاں جو 4 قل ہیں وہ 4 نہیں تھے 2 ہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ 4 نہیں تھے 2 تھے، یہ 2 بڑھے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر آج تک کہ شیعہ نے، کیونکہ شیعہ جانتا ہے، شیعہ کے علماء جانتے ہیں، شیعہ کے فقہا جانتے ہیں کہ اس بحث کا فائدہ شیعہ کو نہیں ہوگا، یہودی کو ہوگا، اس بحث کا فائدہ صہیونی کو ہوگا،
اس بحث کا فائدہ مسلم دشمن طاقتوں کو ہوگا. اس لیے اگر ہم کسی غیر شیعہ کے بارے میں یہ باتیں کریں گے تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ بات کرنا، اس لیے کہ اس کا فائدہ مجموعی طور پر دشمن کو ہوگا اور مسلمان کمزور پڑے گا. اس لہٰذا ہم یہ بحث ہی نہیں کرتے کسی شیعہ سے. آج تک کسی غیر شیعہ نے، میں تو نام بھی غیر شیعہ کا نہیں لیتا کیونکہ بہت سارے نام ہیں نا، کتنے لوگ صلوات پڑھیں ذرا محمد. تو لیکن آپ دیکھیے کتنا ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے کہ کہا جاتا ہے شیعوں کے تو قرآن ہی علیحدہ ہے، شیعوں کا تو یہ قرآن وہ مانتے نہیں ہیں، اور ایک رٹ لگائی بھی ہے، جبکہ سب کو پتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. کسی بھی شیعہ کا دروازہ بجا کر بغیر بتائے، پہلے سے بغیر بتائے دروازہ بجا کر کہیں کہ آپ کے گھر میں جو قرآن رکھا ہے وہ لا کے دے دو. وہ بچہ جو قرآن لے کر آئے گا نا، وہی ہے جو تاج کمپنی کا چھپا ہوا ہے، وہی ہے جو سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے، وہی ہے جو آپ کے گھر کے اندر بھی موجود ہے. تو قرآن دو نہیں ہے. قرآن نے اپنے قرآن ہونے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے 4 مرحلوں میں تحدی کی ہے، چیلنج کیا ہے. پہلے کہا اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ، جس میں ارشاد ہوا ہم یقولون تقبلہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنائی بھی باتیں ہیں، گھڑی بھی باتیں ہیں. فلیاتو بحدیث مثلہ، ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی بھی باتیں ہیں، تو بھائی ان سے کہہ دو کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، یہ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا یہ گھڑا ہوا ہے، یہ قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے. اگر گھڑا ہوا ہے تو تم بھی گھڑ لو. قرآن کہہ رہا ہے یہ گھڑا ہوا ہے تو تم بھی گھڑ لو. مگر یہ پورا پہلے اعلان کیا قرآن نے کہ قرآن جیسا یہ قرآن نہیں لا سکتے. تو قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سوروں جیسا 114 سوروں کے برابر کا قرآن یہ نہیں لا سکتے. اچھا پھر اور اللہ نے رعایت دے دی کہ تم پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو 10 سورے ہی لے کے آ جاؤ. ارشاد ہوا ہم یقولون افترا، یہ لوگ کہتے ہیں یہ گھڑا ہوا ہے. قل فاتوا بعشر سور بمثلہ، مفتریات، تم بھی گھڑے ہوئے 10 سورے لے آؤ. پہلے کا پورا قرآن لے آؤ، پھر کہا 10 سورے لے آؤ. پھر دیکھا اللہ نے کہ پورا قرآن تو لا، پھر 10 بھی نہیں لا سکتے. پھر اللہ نے کہا 1 سورہ لے آؤ. یہ تیسرا مرحلہ. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ تم پورا قرآن لے آؤ. پھر اللہ نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو 1 سورہ لے آؤ. پورا قرآن نہیں لائے، 10 سورے نہیں لائے، 1 سورہ لے آؤ. پھر اللہ نے اور رعایت دی. اور رعایت کیا ہے؟ اور رعایت یہ ہے کہ بحدیث مثلہ، 1 آیت جیسی آیت لے آؤ. 6400 کچھ آیتوں میں سے 1 آیت بھی یہ لے کر نہیں آئے. ہندوستان علی گڑھ یونیورسٹی عربی ادبیات کا پروفیسر کلاس لے رہے ہیں، 60-70 طالب علم ان کی کلاس کے اندر بیٹھے ہیں، سارے عربی ادیب طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شاگرد نے کھڑے ہو کر کہا استاد قرآن کا دعویٰ ہے، کبھی کہتا ہے قرآن جیسا قرآن لے آؤ، کبھی کہتا ہے 10 سوروں جیسا 10 سورے لے آؤ، کبھی کہتا ہے 1 سورہ لے آؤ، کبھی کہتا ہے 1 آیت لے آؤ. پکار کے قرآن، میں اگر عامیانہ زبان میں بولوں ہمارا دروازہ بجا رہا ہے، ہمیں گھر تک پہنچا دیا ہے. قرآن نے 1400 سال سے ہمیں گھر میں پہنچایا ہوا ہے، ہمیں گھر میں بند کیا ہوا ہے. تو اتنے ادیب دنیا جہان میں بیٹھے ہوئے ہیں، عربی ادیب، وہ سب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور 1 سورہ قرآن مجید جیسا لکھ کر لے آئیں. قرآن ہارا، ہم جیتے. تو وہ لچ کے کہنے لگا خبردار آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، دنیا نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتی تو قرآن کا کیا لائے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. قرآن نے چیلنج کیا ہے. میں اپنی بیان کو ایک منزل دے رہا ہوں، بہت دیر بھی، شاید گھنٹہ تو مجھے ہو گیا پڑھتے ہوئے، تو زیادہ دیر بھی آپ کو زحمت نہیں دینی ہے. سب بسم اللہ کہہ بھی نہیں رہے، میں کیا کہوں. سب اگر صلوات مل کے پڑھیں گے تو حوصلہ.
کے بھی 4 مصرے میں لکھ کر لایا تھا، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں فاش گویم آنچے در دل مزمرست، میرے جو دل کی بات ہے وہ بتا دوں۔ اقبال کہتے ہیں فاش گویم آنچے در دل مزمرست، ان کتابیں نیست چیزیں دیگر است۔ یہ عام کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ قرآن کے بارے میں علامہ ان کتابیں نیست چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاں وہم پیداستین، اللہ کی طرح ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے۔ قرآن کے بارے میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں مثل حق پیداست وہم پنہاں نیست، ہم پیداست ہم پنہانین، یہ ظاہر بھی ہے اللہ کی طرح اور مخفی بھی ہے۔ زندہ پائندہ گویا آستین، ایسا زندہ ہے، ایسا پائندہ ہے، ایسا بولنے والا ہے جس کے آگے کوئی بولنے والا رہتا ہی نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ تو بات میری بہت روشن ہے کہ قرآن ایک کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ دوسرا عنوان، میں نے 3 عنوان قرار دیے تھے، جو بھائی میرے دیر سے آئے ہیں میں ان کے لیے جلدی سے دہرا دیتا ہوں۔ ہم شیعوں کا قرآن کے بارے میں 3 عقیدے ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ 3 جملوں پر مشتمل ہے، جس کی پھر تفصیل ہے، جس میں سے ایک کی تفصیل میں بہت دیر سے دے رہا ہوں۔ 3 جملوں میں پہلا جملہ یہ کہ قرآن کلام خدا ہے، تھک تو نہیں رہے؟ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا عنوان اس کا یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے سرکار دو جہان کا، یہ نبی کا کلام ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی پر اترا ہے، اللہ کا کلام ہے جو نبی پر اترا ہے۔ اور تیسرا عنوان اس کا یہ کہ قرآن کل کا کل من اور ان جیسا تھا ایسا ہے، قرآن تحریف سے پاک ہے، قرآن میں کوئی تبدل و تغیر نہیں ہے، ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ یہ 3 جملے میرے بچے ذہن میں بٹھا کر جائیں تو قرآن کا نصاب اور عقیدہ قرآنی شیعوں کا روشن ہو جائے گا۔ اب یہ جو قرآن اللہ کا کلام، میں اپنے مضمون کو ہلکا سا زاویہ دے رہا ہوں دوسرے نقطے کی طرف، مگر بہت دیر نہیں رکوں گا، تھکے نہیں، بہت دیر نہیں، پھر کل بھی بات کرنی ہے مجھے، یا اگر کہیں تو کل بات آگے بڑھائیں، آج تھوڑی سی اور ہو جائے 5-8 منٹ، ایک اور صلوات نبی کی رات۔ یہ جو اللہ کا کلام ہے قرآن، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ سورج کے 2 ٹکڑے، چاند کے 2 ٹکڑے، سورج کا پلٹنا، ستارے کا دیہڑی پر اترنا، کنکریوں سے باتیں کرنا، درخت کو حکم دینا اور وہ چل کے آ جائے، کڑوے کنویں میں پیر ڈال دیا تو پانی پیروں کا بوسہ دے کے شہد کی طرح میٹھا ہو جائے۔ یہ ایک لمبی لسٹ بنے گی نبی کے معجزوں کی۔ یہ نبی کے معجزے ہیں یا نہیں؟ 1000 سے زیادہ معجزوں کی گنتی بتائی ہے علامہ مجلسی نے، اور لکھ دیا آگے جا کر کہ یہ نبی کے معجزے نہیں ہیں۔ بھائی جو سارے نبیوں کے معجزے تھے، نقن صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا، نقن صاحب فرماتے ہیں، علامہ علی نقی نقن اللہ مقامہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے ہیں جو سارے نبیوں کے معجزے تھے وہ ہمارے نبی کے مشغلے تھے، وہ ہمارے نبی کے نبی کے معجزے یہ نہیں تھے جو سارے نبیوں کے معجزے تھے۔ نبی کا معجزہ قرآن، میں لفظ اور بہتر کرتا ہوں، ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے زمانے کے حالات کے مطابق۔ حضرت داؤد کے زمانے میں لوہے کا استعمال بہت تھا، اسلحہ بنایا جاتا تھا، تلواریں بھالے برشیاں بنانے کا بازار گرم تھا، حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے ہی لوہے کی تلوار بنا لیتے تھے، تلوار کو لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے، جیسا ارادہ کرتے تھے ویسا ہو جاتا، تو یہ ان کا معجزہ۔ حضرت داؤد کے زمانے میں گلے کا استعمال اور ہر بندہ گا کے بولتا تھا، جی گنگنانا وہاں کی ثقافت تھی، تو حضرت داؤد کو اللہ نے لہن عطا کیا، پھر جب وہ گنگناتے تھے تو پھر کسی کے دم ہی نہیں ہوتا تھا، کسی میں طاقت ہی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اور ان کے سامنے گنگنا، لہن داؤدی، سلوات پڑھیں ذرا محمد۔
جی حضرت داؤد کا یہ معجزہ. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بیماریوں کا رواج تھا، بہت زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ید بیضا عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ دم کرتے تھے، دعا کرتے تھے، جی کچھ پڑھتے تھے دعا تو وہ شفا ہو جاتی تھی، بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا، حتیٰ مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا. تو حضرت عیسیٰ کا زمانہ وہ تھا. مگر جس نبی کا آپ معجزہ لیں، حضرت موسیٰ کا عصا، یہ آپ ایک لسٹ بناتے چلے جائیے. یہ سارے معجزے جو نبیوں کے تھے، یہ سب کے سب فیل تھے. فیل ایک فیل تھا، اور فیل جو ہوتا ہے وہ وقت کا اور زمانے کا محتاج ہوتا ہے. اس زمانے میں ہوا، ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ معجزہ دائمی نہیں ہے، وہ صدیوں تک نہیں چلا، وہ ایک وقت کے لیے محدود تھا. ہمارے نبی کو اللہ نے فیل کا معجزہ نہیں دیا جو زمانے کا محتاج اور محدود ہو. ہمارے نبی کو اللہ نے علم کا معجزہ دیا جسے قرآن کہتے ہیں. اور علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، علم کبھی پرانا نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے نبی کے اوپر قرآن کی صورت میں معجزہ اتارا جو علم ہے، اور آج بھی وہ باقی ہے. آج بھی سب سے زیادہ نیا کلام اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. سب سے زیادہ تازہ کلام اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. یہ نبی کا معجزہ جب اچھا نبوت کے ساتھ معجزہ بھی ختم ہو گیا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کا معجزہ ختم ہو گیا کیونکہ ان کی نبوت ختم. حضرت عیسیٰ کا معجزہ ختم ہو گیا کیونکہ ان کی نبوت ختم. لیکن ہمارے نبی کی کیونکہ نبوت باقی ہے تو معجزہ ایسا ہونا چاہیے جو ختم ہونے والا نہ ہو. کیونکہ سرکار کی نبوت چلنی تھی طویل دورانیے تک، 1400 سال تو اب ہو گئے. اتنی مدت تک جو نبی کا نبوت کا عنوان باقی رہے گا تو پھر معجزے کو بھی باقی رہنا چاہیے. لہذا قرآن بھی باقی ہے، آج بھی تازہ ہے. بلکہ جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جا رہا ہے قرآن اور نیا ہوتا جا رہا ہے. فہم بشر بڑھے گا تو قرآن سمجھنے والوں کی تعداد بڑھے گی. یہ نبی کے معجزے کی ایک دلیل، ایک عنوان. نبی کا معجزہ قرآن. ہر معجزے کو معجز نما چاہیے. میں یہ والی جو گفتگو اب شروع کرنے جا رہا ہوں اس کا دوسرا حصہ کل بیان ہوگا. ہر معجزے کو معجز نما چاہیے. جب معجز نما گیا تو معجزہ بھی چلا گیا. قرآن اگر ہے تو مانو کہ نبی جیسا کوئی ہے. کوئی محمدی حقیقت رکھنے والا ہے. حدیث ثقلین تو بعد میں بیان ہوگی، قرآن کا وجود بتا رہا ہے کہ معجزہ ہے تو معجزہ نما بھی ہوگا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما. پروردگارہ ہمیں اہل قرآن اور اہل بیت قرار فرما. ہمیں ثقلین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. میری گزارش ہوگی کہ حاجات اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور مرحومین کی مغفرت کے لیے بلندر صلوات. اگر عباس بھائی اور جناب جیسے نقی صاحب مصلحت سمجھیں تو کل کی گفتگو کے بعد ایک 5-8 منٹ کا دورانیہ سوالات کا رکھ لیا جائے کہ اگر دوستوں کے ذہن میں سوال ہو میری آج کی گفتگو سے متعلق یا کل کی گفتگو سے متعلق یا اس سے ہٹ کر بھی مجھے اگر جواب آئے گا تو دے دوں گا ورنہ آپ سے معافی مانگ لوں گا. کوئی دعوت ہے نہیں. گزارش کر رہا ہوں پھر ایک مرتبہ دعاؤں کی مغفرت، دعائے مغفرت کے لیے اور مرحومین کے مغفرت کے لیے، ہماری جو اس مہینے میں توفیقات ہیں ان کے حصول کے لیے، اور خاص دعا جو امام کے ظہور کے لیے ہے اسے ذہن میں رکھتے ہوئے برتر صلوات. التماس ہے سورہ فاتحہ کی سید منظر حسین ابن زاہد حسین، سید مظاہر حسین ابن زاہد حسین، سید علی اطہر کاظمی ابن سید ظفریاب علی کاظمی، سید نایاب علی کاظمی ابن سید ظفریاب علی کاظمی،
سید شاہد حسین کاظمی ابن سید مظاہر حسین کاظمی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے صلوات.